خواب دیکھنے والے ذہنوں اور علم کے مسافروں، خوش آمدید برین بینک میں، جہاں علم روشن کرتا ہے اور سوچ کو ونگز ملتے ہیں۔ جی، اور آج ہم جس کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں وہ ہے جیمز کلیئر کی بہت مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس۔ اٹامک ہیبٹس، جی ہاں، یہ نام ہی کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ کتاب میرا مطلب ہے اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا ہے، انہیں معنی خیز تبدیلیاں لانے میں مدد دی ہے۔ واقعی، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ مجھے بہت متجسس کرتا ہے کہ کیسے چھوٹی، معمولی سی، تقریباً نظر نہ آنے والی تبدیلیاں، جنہیں وہ ایٹمی عادات کہتی ہیں۔ ہاں، ایٹامک عادات، وہ وقت کے ساتھ مل کر اتنے حیران کن نتائج کیسے دے سکتی ہیں؟ مطلب کیا روزانہ صرف 1% بہتری، کیا یہ واقعی زندگی بدل سکتی ہے؟ یہ سوال ہی نہ بڑا ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کوئی اب کہیں تھیوری نہیں ہے یا بس خواہش کی بات نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ عملی چیزیں ہیں، قابل عمل حکمت عملیاں، اور ان کی بنیاد نفسیات اور نیورو سائنس کے ٹھوس اصولوں پر ہے۔ تو یہ صرف سیلف ہیلپ نہیں بلکہ سائنس بھی ہے اس کے پیچھے۔ یقیناً، جیمز کلیئر نے بہت سادہ، بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ اچھی عادتیں کیسے بنانی ہیں، بری کیسے توڑنی ہے، اور پھر ان پر قائم کیسے رہنا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی یہی سادگی اور عملیت نا اسے اتنا مؤثر بناتی ہے۔ یہ صرف گائیڈ نہیں بلکہ انسانی رویے کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ اور اس کی ساکھ میں ایک اور بات اضافہ کرتی ہے، وہ مصنف کی اپنی کہانی ہے۔ جیمز کلیئر نے یہ اصول پہلے خود آزمائے ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنی ذاتی کہانی سے شروع کرتے ہیں جو کافی ڈرامائی ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا وہ بیس بال والا واقعہ ہائی اسکول میں۔ جی بالکل، کھیلتے ہوئے ایک بیٹ ان کے چہرے پر لگا، شدید چوٹیں آئیں، وہ کوما میں چلے گئے۔ اور پھر ان کی صحت یابی کا سفر، وہ بہت لمبا اور تکلیف دہ تھا۔ تو یہ ذاتی تجربہ بنیاد بنا اس کتاب کا؟ ہاں، وہ تجربہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اسی مشکل وقت میں جب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بحال ہو رہے تھے، تب انہوں نے یہ دریافت کیا کہ چھوٹی چھوٹی بہتریوں میں کتنی طاقت ہے۔ اچھا، انہیں احساس ہوا کہ اصل کامیابی بڑی چھلانگوں میں نہیں ہے بلکہ روزانہ مسلسل کیے جانے والے چھوٹے اقدامات میں ہے، اور یہی تجربہ، یہی سیکھ اٹامک ہیبٹس کی بنیاد بنا۔ تو یہ ایٹمی کا لفظ اسی لیے ہے کہ چھوٹی ہیں مگر طاقتور؟ بالکل، ایٹم کی طرح چھوٹی مگر مل کر ایک بڑا طاقتور نظام بناتی ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور بنیادی تصور ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، مرکب اثر۔ یہ تھوڑا سمجھائیں گی؟ ضرور، یوں سمجھیں کہ جیسے تھوڑا سا پیسہ اگر آپ اسے باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرتے جائیں تو وہ سود برسود بڑھتا ہے۔ جی، شروع میں اضافہ بہت معمولی لگتا ہے، شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن وقت کے ساتھ وہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزانہ کی چھوٹی مثبت عادات، جیسے آپ نے کہا 1% بہتری، شاید صرف 5 منٹ پڑھنا یا ایک پش اپ زیادہ کرنا، شروع میں لگے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے، لیکن وقت کے ساتھ ان کا مجموعی اثر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کلیئر نے حساب بھی لگایا ہے کہ روزانہ صرف 1% بہتری اگر آپ سال بھر کریں تو سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ 37 گنا، یہ تو غیر لکیری ترقی ہوئی نا؟ جی بالکل، یہی ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کا کمال۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو کتاب اٹھاتی ہے وہ اہداف یعنی گولز کے بجائے سسٹمز یعنی نظام پر توجہ دینے کا ہے۔ یہ تھوڑا سا مجھے کاؤنٹر انٹیوٹیو لگا، ہم تو ہمیشہ گول سیٹنگ کی بات سنتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اہداف بیکار ہیں۔ اچھا، بلکہ یہ کہ صرف اہداف پر نظر رکھنا کافی نہیں ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، آپ اپنے اہداف کی سطح تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے نظام کی سطح تک گرتے ہیں۔ اوہ، یہ گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا مقصد ہے، مان لیں میراتھن دوڑنا، تو صرف یہ مقصد طے کر لینا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کو ایک سسٹم بنانا ہوگا جو آپ کو وہاں تک پہنچائے، جیسے روزانہ دوڑنے کا شیڈیول، صحیح خوراک، مناسب آرام۔ یہ سسٹم ہے، وہ عمل ہے جو آپ کو نتیجہ دے گا۔ اچھا، تو سسٹم عمل ہے، گول نتیجہ۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جیتنے والے اور ہارنے والے
دونوں کے اہداف ایک جیسے ہو سکتے ہیں، فرق ان کے سسٹمز میں ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی عمل پر زور دینا ہے، نتیجے پر نہیں۔ جی، اور اس عمل کو بنانے کے لیے کتاب رویے میں تبدیلی کے 4 قانون بتاتی ہے۔ اسے واضح بنائیں، پرکشش بنائیں، آسان بنائیں اور اطمینان بخش بنائیں۔ میک اٹ آبویس، اٹریکٹیو، ایزی، سیٹسفائنگ۔ ان میں سے کسی ایک پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ یقیناً۔ مثال کے طور پر تیسرا قانون، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ یہ ہماری انسانی فطرت پر مبنی ہے۔ ہم سب کم سے کم محنت والا راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اگر آپ کوئی نئی عادت اپنانا چاہتے ہیں، جیسے روزانہ ورزش کرنا، تو اسے اتنا آسان بنا دیں کہ انکار کرنا مشکل ہو جائے۔ شاید صرف 2 منٹ کی واک سے شروع کریں۔ صرف 2 منٹ؟ ہاں، شروع میں رکاوٹیں، جسے وہ فرکشن کہتے ہیں، وہ کم کرنے سے عادت اپنانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں آپ اسے بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو کا قانون ہے۔ وہ عادت کو ہماری خواہشات سے، ہمارے دماغ کے ڈوپامین ریلیز سے جوڑتا ہے تاکہ ہمیں اسے کرنے کی تحریک ملے۔ بہت خوب، یہ تو بہت عملی لگ رہا ہے۔ اچھا، ان قوانین سے بھی زیادہ شاید ایک اور طاقتور تصور ہے، شناخت پر مبنی عادات کا، آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے خیال میں کتاب کا سب سے گہرا انسائٹ ہے۔ کلیئر کہتے ہیں کہ اصل دیر پا تبدیلی تب آتی ہے جب آپ کی عادات آپ کی شناخت کا حصہ بن جائیں۔ شناخت کا حصہ کیسے؟ دیکھیں، صرف یہ سوچنا کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں، یہ نتیجے پر مبنی سوچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا یہ سوچنا کہ میں روزانہ ورزش کروں گا، یہ عمل پر مبنی ہے۔ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت ہی بدل دیں۔ آپ یہ کہنا شروع کریں کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں، یا میں ایک ایسا شخص ہوں جو حرکت کو، ایکٹیو رہنے کو اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، تو آپ وہ بن جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ خود کو اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تو آپ کے جو اعمال ہیں وہ خود بخود اس شناخت سے ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں۔ ہر بار جب آپ ورزش کرتے ہیں یا صحت مند کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنی اس نئی شناخت کے حق میں ایک ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ووٹ ڈالنا، یہ اچھا استعارہ ہے۔ جی، اور یہ اندر سے تحریک پیدا کرتا ہے جو صرف نتائج کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ اسے عملی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ آن لائن فورمز پر کہانیاں پڑھی ہیں۔ ہاں، بتائیے۔ جیسے کوئی بتا رہا تھا کہ اس نے روزانہ صرف 2 پش اپ سے شروع کیا، صرف 2، اور 6 مہینے بعد وہ روزانہ 50 کر رہا تھا، کیونکہ اس نے خود کو ایک ورزش کرنے والا شخص ماننا شروع کر دیا تھا۔ بالکل، یہ بہترین مثال ہے۔ یا کوئی خاتون جو رات کو صرف 5 منٹ کچن صاف کرنے کی عادت ڈالتی ہیں اور آہستہ آہستہ خود کو ایک منظم شخص کے طور پر دیکھنے لگتی ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے، یہ چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں اور شناخت میں تبدیلی کا جو امتزاج ہے، یہی اٹامک ہیبٹس کو اتنا مؤثر بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اپنی عادات کو دانستہ طور پر ڈیزائن کیا جائے تاکہ وہ ہماری اس زندگی کی تعمیر میں مدد کریں جو ہم جینا چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ آج ایسی کون سی ایک چھوٹی سی ووٹ اپنی اس شخصیت کے لیے ڈالی جا سکتی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یا یہ سوچیں کہ اس ہفتے کسی ایک مقصد کے بجائے کس ایک سسٹم کو بہتر بنانے پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ کو صرف 1% بہتر بنانے کا ارادہ کیا جائے، اور پھر دیکھیں کہ یہ مرکب اثر، یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کہاں لے جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کی جو ہم روز کرتے ہیں اور کیسے یہ ہماری آئیڈینٹی تک بدل سکتی ہیں۔ جی، ہمارے پاس جیمز کلیئر کی مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس کے کچھ اہم حصے ہیں۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ عادت بدلنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ بالکل۔ چلیے اس مٹیریل کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے قدم کیسے بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، یہ گہرائی میں جا کر سمجھاتی ہے کہ عادتیں اصل میں ہماری شخصیت کا آئینہ کیسے ہیں۔ صحیح۔ اصل تبدیلی صرف ایکشنز میں نہیں آتی، وہ سوچ میں آتی ہے۔
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو آخر اپناتے کیوں ہیں۔ ہاں، اور کتاب شروع میں ہی ایک بہت بڑا نقطہ اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ اکثر ہم عادت بدلنے میں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم غلط چیز بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ بالکل، ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں ریزلٹس پر، مطلب وزن کم کرنا ہے یا کوئی کتاب ختم کرنی ہے، لیکن کلیئر کہتے ہیں تبدیلی کی 3 سطح ہیں، یعنی لیولز۔ جی، 3 سطحیں، آؤٹ کمز، پروسیسز اور سب سے گہری سطح آئیڈینٹی، شناخت۔ اور یہی اصل آپ کہہ لیں گیم چینجر ہے۔ سب سے مؤثر اپروچ جو ہے نا وہ آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس کی ہے۔ آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس، اچھا۔ یعنی پہلے یہ طے کرنا کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر وہ سگریٹ چھوڑنے والے کی مثال لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، تو وہ اب بھی اندر سے خود کو اسموکر ہی سمجھ رہا ہے نا۔ ہاں، مطلب ابھی شناخت وہی ہے۔ بالکل۔ لیکن جو شخص کہتا ہے میں سگریٹ نہیں پیتا، اس نے اپنی آئیڈینٹی بدل لی ہے، اس کی شناخت اب نان اسموکر کی ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی سارا زور ریزلٹ سے ہٹا کر شخصیت پر لانا ہے۔ وہ برائن کلارک والی مثال بھی ایسی ہی تھی نا، ناخن چبانے والی۔ جی جی۔ جب اس نے مینیکیور کروایا اور اسے اپنے ناخن اچھے لگنے لگے، خود فخر محسوس ہوا، تو عادت خود ہی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. درست کہا۔ مقصد صرف میراتھن دوڑنا نہیں ہے، مقصد رنر بننا ہے۔ صرف کتاب پڑھنا نہیں، ریڈر بننا ہے۔ واو! ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ اصل میں اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو شناخت بدلنے کا عمل بہت سادہ ہے، 2 قدم ہے بس۔ پہلا، طے کریں آپ کون بننا چاہتے ہیں۔ دوسرا، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے، اسمال ون سے خود کو یہ یقین دلائیں۔ خود کو ثبوت دینا ہے گویا۔ بالکل۔ عادتیں دراصل خود کو بنانے کا عمل ہے۔ الٹیمیٹلی یور ہیبٹس میٹر بیکاز دے ہیلپ یو بیکم دا ٹائپ آف پرسن یو وش ٹو بی۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ آئیڈینٹی اتنی اہم کیوں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ عادتیں بنتی کیسے ہیں آخر؟ کتاب میں ایڈورڈ تھارنڈائک کے وہ بلیوں والے تجربات کا ذکر ہے۔ ہاں، تھارنڈائک والا تجربہ کہ behaviors followed by satisfying consequences tend to be repeated۔ ہمارا دماغ بھی ایسے ہی سیکھتا ہے نا؟ جی ہاں، تھارنڈائک نے جو صدی پہلے دریافت کیا تھا وہی ہماری عادت بننے کے عمل کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، عادتیں بنیادی طور پر آپ کہہ لیں بار بار آنے والے مسائل کے لیے ہمارے دماغ کے آٹومیٹک سلیوشنز ہیں۔ اچھا، شارٹ کٹس کی طرح؟ بالکل، یہ انرجی بچانے کے شارٹ کٹس ہیں جو تجربے سے سیکھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عادتیں آزادی چھین لیتی ہیں، لیکن اصل میں یہ آزادی پیدا کرتی ہیں۔ یہ آپ کو ذہنی سپیس دیتی ہیں تاکہ آپ نئی چیزوں پر فوکس کر سکیں۔ اور اس کے لیے وہ مشہور 4 مراحل ہیں: کیو یعنی اشارہ، پھر کریونگ یعنی خواہش، پھر رسپانس یعنی رد عمل، اور آخر میں ریوارڈ یعنی انعام۔ یہ ایک ہیبٹ لوپ ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ بالکل، اور انہی 4 مراحل سے وہ 4 لاز آف بیہیویئر چینج نکلتے ہیں جو کتاب کا مرکز ہیں۔ ہاں، وہ 4 قانون۔ میک اٹ آبویس، اسے واضح بنائیں۔ دوسرا، میک اٹ اٹریکٹیو۔ اسے پرکشش بنائیں۔ میک اٹ ایزی۔ اسے آسان بنائیں۔ میک اٹ سیٹسفائنگ۔ اسے اطمینان بخش بنائیں۔ اور بری عادت توڑنی ہو تو بس ان قانونوں کو الٹ دیں۔ جیسے اچھی عادت کے لیے پہلا قانون ہے میک اٹ آبویس، تو بری عادت توڑنے کے لیے اسے میک اٹ انویزیبل کرنا ہوگا، یعنی اسے غیر واضح نظروں سے اوجھل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے قانون پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، میک اٹ آبویس۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اکثر اپنی عادتوں سے اتنے بے خبر ہوتے ہیں، وہ بالکل نان کانشیس ہو جاتی ہیں۔ جی، جیسے وہ پیرامیڈک والی مثال دی ہے جس نے اپنے سسر کو صرف دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ تو پہلا قدم اویئرنس ہے، آگاہی۔ جی ہاں، آگاہی پہلا قدم ہے، اس کے بغیر تو تبدیلی شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس بھی بتائی ہیں کتاب میں، جیسے جاپان کے ریلوے سسٹم کا پوائنٹنگ اینڈ کالنگ۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہر سگنل یا اہم چیز کو بآواز بلند بول کر اور اشارہ کر کے کنفرم کرتے ہیں۔ اس سے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم ہیبٹ سکور کارڈ بنا سکتے ہیں۔ ہیبٹ سکور کارڈ یعنی اپنی عادتیں لکھنا۔ ہاں، اپنے روزمرہ کی عادتیں لکھیں اور ان کے آگے نشان لگائیں۔ یہ اچھی ہے پلس، یہ بری ہے مائنس، یا یہ غیر جانبدار ہے از ایکول ٹو۔ مقصد صرف انہیں نوٹس کرنا ہے، خود کو جج کرنا نہیں۔
صرف آگاہی بڑھانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نئی عادت شروع کرنی ہو تو اس کے لیے امپلیمنٹیشن انٹینشن کا ذکر ہے۔ جی، یہ بہت کارآمد تکنیک ہے۔ میں بیہیویئر کروں گی ٹائم بجے لوکیشن میں، یعنی پہلے سے بالکل واضح کر لینا کہ کب اور کہاں کرنا ہے۔ یہ بہت ایفیکٹو ہے کیونکہ یہ ساری ایمبیگوٹی ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے دماغ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ کب کروں کہاں کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیبٹ سٹیکنگ بھی بہت کام کرتا ہے۔ ہیبٹ سٹیکنگ یعنی عادتوں کو ایک دوسرے پر رکھنا؟ ایسا ہی کچھ فارمولا ہے، میری کرنٹ ہیبٹ کے بعد میں نیو ہیبٹ کروں گا یا کروں گی۔ آپ اپنی نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہر صبح چائے پینے کے بعد میں 5 منٹ کتاب پڑھوں گی۔ بالکل، بس کلیچو بات یہ ہے کہ آپ کا کیوں یعنی وہ پرانی عادت بالکل واضح اور اسپیسیفک ہونی چاہیے۔ اور اس سب میں ماحول یعنی انوائرمنٹ کا کتنا کردار ہے؟ میساچیوسیٹس جنرل ہاسپٹل کی وہ کیفیٹیریا اسٹڈی کا حوالہ بھی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ کہ صرف پانی کی بوتلوں کو زیادہ نمایاں رکھنے اور سافٹ ڈرنکس کو تھوڑا پیچھے رکھنے سے پانی کی فروخت بڑھ گئی اور سافٹ ڈرنکس کی کم ہو گئی۔ رویہ بدل گیا صرف ماحول بدلنے سے۔ بالکل بالکل، بیہیویئر از اے فنکشن آف دا پرسن ان دیئر انوائرمنٹ، اور ویژول کیوز یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب سے طاقتور اشارے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا ماحول ڈیزائن کرنا چاہیے؟ یقیناً، اپنے ماحول کو اس طرح ترتیب دیں کہ اچھی عادات کے اشارے واضح ہوں، سامنے ہوں، اور بری عادات کے اشارے غائب ہوں یا کم از کم غیر واضح ہوں۔ ون اسپیس ون یوز کا اصول بھی اسی لیے۔ یعنی ہر جگہ کا ایک خاص مقصد ہو، دفتر صرف کام کے لیے، بیڈ روم صرف آرام کے لیے۔ جی، اس سے دماغ کو واضح اشارے ملتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہم سیلف کنٹرول اور ول پاور کی اتنی بات کرتے ہیں، کیا کلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم نہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اہم نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں میں بظاہر زیادہ سیلف کنٹرول نظر آتا ہے نا، وہ اصل میں خود کو کم ٹیمپٹیشنز والے ماحول میں رکھتے ہیں۔ اصل راز زیادہ ول پاور ہونا نہیں بلکہ پرکشش ماحول سے بچنا ہے۔ اچھا، ویتنام جنگ کے سپاہیوں کی مثال لیں، وہاں بہت سے سپاہی ہیروئن کے عادی ہو گئے، لیکن جب وہ جنگ کے بعد واپس امریکہ آئے تو کیا ہوا؟ تو 90% نے بغیر کسی خاص علاج یا ریہیب کے ہیروئن چھوڑ دی۔ 90%؟ واقعی صرف ماحول بدلنے سے؟ جی، کیونکہ وہ ماحول، وہ اشارے، وہ تناؤ جو انہیں ویتنام میں نشے پر اکسا رہا تھا، وہ امریکہ میں نہیں تھا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ ماحول کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ بری عادت کے اشارے کو انویزیبل بنا دینا، اسے ایکسپوجر کم کرنا، یہ ایک مؤثر لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ مطلب سیلف کنٹرول ایک شارٹ ٹرم حل ہو سکتا ہے شاید؟ ہاں، سیلف کنٹرول ایک فائنائٹ ریسورس ہے، وہ آخرکار تھک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو کنٹرول کرنا، اسے اپنے حق میں ڈیزائن کرنا، یہ زیادہ پائیدار حل ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم واقعی پائیدار تبدیلی چاہتے ہیں، اپنی عادتوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صرف ریزلٹس پر نہیں، اپنی شناخت پر اور عادت بننے کے ان 4 مراحل کو سمجھنا ہوگا: کیو، کریونگ، ریسپانس، ریوارڈ۔ جی، اور ان قوانین کو استعمال کرنا ہوگا۔ میک اٹ آبویس، اٹریکٹیو، ایزی، سیٹسفائنگ۔ اور سب سے بڑھ کر شاید اپنے ماحول کو کانشیسلی ڈیزائن کرنا ہوگا۔ پہلا قدم، میک اٹ آبویس۔ بالکل، یاد رکھیں، سیلف کنٹرول اصل میں انوائرمنٹ کنٹرول ہے۔ تو اب سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ کون سا ایک ماحول ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے وہ آج تھوڑا سا تبدیل کر کے کسی ایک اچھی عادت کے لیے اشارہ زیادہ واضح بنا سکتے ہیں۔ آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے کچھ خاص ابواب یعنی 9 سے 13 ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور سوال یہ ہے کہ بھئی ہماری عادتیں جو ہیں، کیا وہ صرف ہمارے ماحول کا نتیجہ ہے یا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وہ بھی بڑا فرق لا سکتی ہیں؟ جی، یہ ابواب اسی نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں، خاص طور پر سوشل نارمز یعنی سماجی اثرات، اور پھر سوچ بدلنا، عادات کو آسان بنانا۔ ہاں، یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے چھوٹی چیزیں ہمارے روزمرہ کے رویوں کو شیپ کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو شروعات کرتے ہیں باب 9 سے، پولگار بہنوں کی کہانی۔ مجھے تو وہ بڑی حیران کن لگی۔ ہاں، لازلو پولگار، ان کا وہ مشہور قول کہ جینیس پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے کر دکھایا۔
گھر میں شطرنج کا ایسا ماحول بنایا، ہر طرف کتابیں، مقابلے، گویا کہ پورا گھر ہی شطرنج کلب بن گیا تھا۔ ہاں، نتیجہ یہ ہے کہ تینوں بیٹیاں ورلڈ کلاس کھلاڑی بن گئیں۔ یہ تو ماحول کی زبردست طاقت ہے۔ جی، ماحول کی، اور ساتھ ہی سماجی اصولوں کی، سوشل نارمز کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم انسان نا گروہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو ہم 3 طرح کے گروہوں سے سیکھتے ہیں یا ان کی نقل کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو قریبی لوگ، جیسے خاندان، دوست۔ دوسرے اکثریت، یعنی معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرے؟ تیسرے وہ لوگ جو بااثر ہیں، پاورفل لوگ، جن کی کوئی حیثیت ہے۔ تو جب آپ ایسے گروپ میں ہوں جہاں آپ کی مطلوبہ عادت عام ہو تو اسے اپنانا آسان ہو جاتا ہے؟ بہت آسان۔ کتاب کہتی ہے نا، قبیلے سے تعلق سے بہتر کوئی چیز تحریک کو برقرار نہیں رکھتی۔ پولگا بہنیں صرف شطرنج کھیل نہیں رہی تھی، وہ شطرنج کی کھلاڑی بن رہی تھیں۔ ماحول نے ان کی شناخت بنا دی۔ واہ، یعنی ماحول آپ کی آئیڈینٹی بناتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، یہ تو ہوئی اچھی عادات۔ بری عادات کا کیا کریں؟ باب 10 میں ایلن کار کی کتاب کا ذکر ہے، سگریٹ چھوڑنے والی کتاب۔ جی، ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ سگریٹ سے جڑے ہر اشارے، ہر کیو کو نیا مطلب دیتی ہے۔ مطلب کیسے؟ جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ تناؤ کم کرتی ہے۔ ہاں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے نہیں، یہ تناؤ کم نہیں کرتی، یہ آپ کے اعصاب کو تباہ کرتی ہے۔ یعنی جو پازیٹیو ایسوسیشن ہے نا، اسے نیگیٹو میں بدل دیتی ہے۔ اوہ، تو آپ اس چیز کو ان اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ ہر عادت کے پیچھے ایک گہری بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ انڈرلائنگ موٹیو؟ جیسے توانائی بچانا، محبت پانا، سماجی قبولیت، غیر یقینی صورتحال کم کرنا۔ عادتیں ان پرانی خواہشات کے نئے زمانے کے حل ہیں۔ اچھا۔ اصل کھیل عادت سے پہلے ہونے والی پریڈکشن کا ہے۔ اگر ہم اس پیشگوئی کو اور اس سے جڑے احساس کو بدل دیں تو عادت کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اسے غیر دلکش، ان اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف بری عادتوں کے لیے نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھی مگر مشکل عادتوں کے لیے بھی سوچ بدلنا کام آتا ہے۔ جیسے مجھے یہ کرنا ہے کے بجائے یہ سوچنا کہ مجھے یہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہاں، آئی ہیو ٹو کے بجائے آئی گیٹ ٹو۔ یہ چھوٹی سی شفٹ ہے مائنڈ سیٹ میں، مگر بہت طاقتور۔ ری فریمنگ کہتے ہیں اسے۔ مشکل کام بوجھ کے بجائے موقع لگنے لگتا ہے۔ اور اسی سے اگلا اصول جڑتا ہے شاید، میک اٹ ایزی والا، باب 11 اور 12۔ جی بالکل، اسے آسان بنائیں۔ وہ فلوریڈا یونیورسٹی کی فوٹوگرافی کلاس والی مثال یاد ہے؟ ہاں، ایک گروپ کو کوانٹٹی پر گریڈ ملنا تھا، دوسرے کو کوالٹی پر۔ اور نتیجہ؟ کوانٹٹی والے گروپ نے بہتر کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل ایکشن میں تھے، بس بہترین شاٹ کا سوچتے نہیں رہے بلکہ تصاویر لیتے رہے۔ موشن میں نہیں، ایکشن میں تھے۔ بالکل، یعنی عادت بنانے کے لیے تکرار، ریپیٹیشن اصل چیز ہے۔ کمار پرستی، پرفیکشن نہیں، بس کرتے رہنا ہے۔ تو کرتے رہنا اہم ہے۔ اور یہ جڑتا ہے باب 12 کے کم سے کم کوشش کے قانون سے، لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ اچھا، لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ جی، انسان کی فطرت ہے آسانی کی طرف جانا، توانائی بچانا۔ کتاب میں زراعت کے پھیلاؤ کی مثال ہے۔ ہاں، کہ مشرق سے مغرب پھیلنا آسان تھا شمال جنوب کی نسبت۔ کہ اچھی عادتوں کے راستے میں فرکشن یعنی رکاوٹیں کم کریں اور بری عادتوں کے لیے بڑھا دیں۔ بالکل۔ اپنے ماحول کو ایسے ڈیزائن کریں کہ صحیح کام کرنا سب سے آسان ہو، جیسے جاپانی کمپنیوں نے لین پروڈکشن اپنایا۔ لین پروڈکشن یعنی فالتو چیزیں ہٹا کر کام کو آسان اور مؤثر بنانا۔ جی، غیر ضروری سٹیپس، ویسٹیج سب ختم، تاکہ کام سموتھ ہو جائے۔ سمجھ گئی۔ ماحول بدلو، سوچ بدلو اور پھر کام کو آسان بنا دو۔ لیکن کبھی کبھی شروع کرنا ہی پہاڑ لگتا ہے۔ اسی کا حل ہے باب 13 میں 2 منٹ کا اصول، دا 2 منٹ رول۔ 2 منٹ کا اصول، یہ کیا ہے؟ کوریوگرافر ٹویلا تھارپ کی مثال ہے۔ ان کی روز ورزش کی عادت کہاں سے شروع ہوئی؟ روزانہ ایک ٹیکسی پکڑنے سے۔ ٹیکسی پکڑنے سے ورزش کا کیا تعلق؟ وہ ٹیکسی انہیں جم لے جاتی تھی۔ ٹیکسی پکڑنا ان کی عادت کا نقطۂ آغاز تھا، جو 2 منٹ سے بھی کم کا کام تھا۔ اچھا، تو اصول یہ ہے کہ نئی عادت شروع کریں تو وہ اتنی چھوٹی ہو کہ 2 منٹ میں ہو جائے۔ بالکل، جیسے روز رات کو کتاب پڑھیں
بہت بڑا لگتا ہے. ہاں. اسے بدل دیں, ایک صفحہ پڑھیں, یہ 2 منٹ میں ہو سکتا ہے. یا پورا یوگا سیشن کریں کے بجائے صرف یوگا میٹ بچھائیں. یا روزانہ دوڑنے جائیں کے بجائے صرف جاگنگ شوز پہن لیں. ایگزیکٹلی. مقصد صرف وہ 2 منٹ کا کام کرنا نہیں ہے, مقصد ہے حاضر ہونے کی عادت ڈالنا. شوئنگ اپ. پہلے عادت کو پکا کرنا ہے, پھر بہتر بنانا ہے. جی. اسٹینڈرڈائز بیفور یو آپٹیمائز. پہلے عادت کو معمول بنائیں, چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں. اسے ہیبٹ شیپنگ کہتے ہیں. اور یہ شناخت بنانے میں بھی مدد کرتا ہے. یقیناً. آپ وہ شخص بننے لگتے ہیں جو ورزش مس نہیں کرتا, چاہے شروعات صرف جوتے پہننے سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو. زبردست. تو خلاصہ کریں اگر, تو ہماری عادتیں صرف ماحول کی دین نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. اس میں سماجی اثرات کا کردار ہے, ہماری اپنی سوچ, ری فریمنگ کا کردار ہے. اور پھر چیزوں کو آسان بنانا, لا آف لیسٹ ایفرٹ, 2 منٹ رول. اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی, ریپیٹیشن, بار بار کرنا. یہ سب مل کر چھوٹی تبدیلیوں کو بڑے نتائج میں بدلتے ہیں. تو یہ تھے کچھ اہم نکات اٹامک ہیبٹس کے ان ابواب سے. جی. اور سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ جاتے ہیں. اگر عادتیں ماحول اور آسانی سے اتنی جڑی ہیں, تو آپ کے روزمرہ کے ماحول میں وہ کون سی ایک بالکل چھوٹی سی تبدیلی ہو سکتی ہے جسے آج ہی اپنا کر کسی بڑی مثبت تبدیلی کی طرف پہلا قدم لیا جا سکے؟ اس پر ضرور غور کیجیے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے یہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی غیر اہم سی تبدیلیاں ہیں, یہ مل کر بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہیں. جی بالکل. یہ کچھ سورائٹیز پیراڈاکس جیسا ہے نا, کہ ریت کا ایک دانہ خود ڈھیر نہیں ہوتا, لیکن بہت سے مل جائیں تو ظاہر ہے بن جاتا ہے. صحیح. تو اسی طرح چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں. جیمز کلیئر کی کتاب اٹامک ہیبٹس میں وہ 4 قوانین بتائے گئے ہیں بیہیویئر چینج کے لیے. جی. لیکن آج ہماری توجہ خاص طور پر اس بات پر ہے کہ عادتوں کو لمبے عرصے تک کیسے قائم رکھا جائے. مطلب جب وہ شروع والا جوش ختم ہو جاتا ہے تب کیا؟ بالکل. اصل میں چیلنج اکثر عادت شروع کرنا نہیں ہوتا. اچھا. جی, اصل چیلنج ہے اسے جاری رکھنا. جب مشکلات آتی ہیں یا وہ نیاپن, وہ نوولٹی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. دیکھیں, کامیابی کوئی منزل نہیں ہے کہ بس پہنچ گئے اور ختم. یہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام جسے آپ کو مسلسل بہتر بنانا ہے. یہ ایک نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے. ٹھیک. تو پھر عادتوں کو دیرپا بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوا کہ انہیں آسان بنا دیا جائے, بلکہ شاید ناگزیر, انیویٹیبل قسم کا. ہاں. مجھے وہ وکٹر یوگو کی مثال یاد آ رہی ہے. اس نے خود کو لکھنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنے کپڑے چھپوا دیے تھے تاکہ باہر ہی نہ جا سکے. بالکل صحیح. وکٹر یوگو نے جو کیا وہ ایک کلاسک مثال ہے کمٹمنٹ ڈیوائس کی. کمٹمنٹ ڈیوائس, ٹھیک. یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ آج کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کہہ لیں بہتر ارادوں پر قائم رہ سکیں. اسی طرح آٹومیشن کام کرتا ہے. وہ جان ہنری پیٹرسن والی مثال ہے نا, کیش رجسٹر کی. ہاں. اس نے ملازموں کے لیے چوری کرنا مشکل بنا دیا, مطلب ٹیمپٹیشن کو نظام سے ہی ختم کر دیا. آج کل ٹیکنالوجی یہی کام کرتی ہے. صحیح. اور ون ٹائم ایکشنز بھی اسی میں آتے ہیں, جیسے اچھی نیند کے لیے ایک بہتر میٹرس خرید لیا. ایک ہی بار کا فیصلہ. بالکل. یا آٹومیٹک سیونگز پلان بنا لیا. یہ ایک دفعہ کے فیصلے ہیں جو مستقبل کے اچھے رویے کو آپ کہہ لیں لاک ان کر دیتے ہیں. یہ تو ہوئی عادت کو آسان بنانے کی بات, لیکن وہ چوتھا قانون, میک اٹ سیٹسفائنگ, عادت کو تسکین بخش بنانا, یہ بھی تو بہت اہم لگتا ہے نا. بہت زیادہ اہم ہے. وہ کراچی میں اسٹیفن لوبی کا سیف گارڈ صابن والا تجربہ, ہاں, کیا کمال مثال ہے وہ. کیسے صابن میں صرف خوشبو اور زیادہ جھاگ ڈالنے جیسی چھوٹی سی تبدیلی نے ہاتھ دھونے کی عادت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا. جی ہاں, وہ تجربہ بالکل بیہیویئر چینج کے ایک بنیادی اصول کو, کارڈینل رول کو واضح کرتا ہے. What is immediately rewarded is repeated. اچھا. What is immediately punished is avoided. سیدھی سی بات ہے, ہمارا دماغ فوری تسکین, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو مستقبل کے فائدوں پر ترجیح دیتا ہے. یہ تو مسئلہ ہے. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اچھی عادتوں کے فائدے اکثر دیر سے ملتے ہیں اور بری عادتوں کے نقصانات بھی. تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اچھی عادتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فوری چھوٹا سا ریوارڈ جوڑ دیا جائے. جیسے وہ ٹرینٹ
डर्समिट की पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी थी, एक क्लिप एक जार से दूसरे में डालना। बिल्कुल वही। वो हर सेल्स कॉल के बाद एक पेपर क्लिप एक जार से दूसरे में डालता था। अब ये एक बहुत सादा सा अमल था, लेकिन उसने प्रोग्रेस को विजुअल और फौरी तौर पर सैटिस्फाइंग बना दिया। हैबिट ट्रैकर भी इसी तरह काम करते हैं। वो जो खानों पे टिक लगाते हैं? जी, जब आप हर रोज अपनी आदत पूरी करने पर एक खाना मार्क करते हैं तो आपको एक छोटी सी फौरी तस्कीन मिलती है, और फिर आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। डोंट ब्रेक द चेन। जी, मशहूर ज़माना उसूल, ये उसी साइकोलॉजी पर मबनी है। ठीक है, ये तो अच्छी आदतों को सैटिस्फाइंग बनाने की बात हो गई, लेकिन अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो उसका उलट कैसे करेंगे? मेक इट अनसैटिस्फाइंग। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी एक मिसाल है। आप किसी दोस्त या पार्टनर के साथ मुआहदा करते हैं कि अगर आप अपनी बुरी आदत पर वापस गए तो आपको कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओह अच्छा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स भी इसीलिए मुअस्सर होते हैं क्योंकि हम फितरतन दूसरों की राय का ख्याल रखते हैं, उनके सामने अपनी साख्त खराब नहीं करना चाहते। ये कावानीन तो समझ आ गए, लेकिन क्या सिर्फ इन पर अमल करना काफी है, खास तौर पर जब आप कह लें बोरिंग होने लगे एक ही काम रोज रोज करके? या जब आपको लगे कि आप में किसी खास काम के लिए वो कुदरती सलाहियत, वो टैलेंट ही नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है, और यहीं पर एडवांस टैक्टिक्स काम आते हैं। पहला तो ये कि अपनी फितरत के साथ चलें। अपनी फितरत के साथ? जी, जेम्स क्लियर कहता है कि आपके जीन्स आपकी तकदीर तय नहीं करते, लेकिन वो आपके लिए मौके के शोबे, एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर मुतय्यन करते हैं। जैसे माइकल फेल्प्स का जिस्म तैराकी के लिए गैर मामूली तौर पर मौजूद था, हिचम एल गुरूज का जिस्म दरमियाने फासले की दौड़ के लिए। अच्छा, मतलब ये कि ऐसा मैदान मुंतखब करें जहां आपकी कुदरती सलाहियतें, आपकी स्ट्रेंथ्स आपका साथ दें, अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक आदात अपनाएं। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक खेला जाए, लेकिन बोरेडम का क्या करें? वो तो आएगा ही। स्टीव मार्टिन ने कहा था ना, 18 साल तक कॉमेडी की मश्क। बिल्कुल। यकीनन उसमें बेशुमार बोरियत के लम्हात आए होंगे। जरूर आए होंगे। यहीं पर गोल्डी लॉक्स रूल का तस्वुर आता है। गोल्डी लॉक्स रूल? जी, हमें ऐसे चैलेंजेस पसंद है जो ना बहुत आसान हो कि हम बोर हो जाएं, और ना ही इतने मुश्किल कि हम मायूस हो जाएं, बल्कि जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी की सतह पर हो। सही। ये चीज मोटिवेशन को उरूज पर रखती है, लेकिन मास्टरी हासिल करने के लिए आपको बोर्डम से निमटना, बल्कि इसे कबूल करना, उससे मोहब्बत करना सीखना पड़ता है। मोहब्बत बोर्डम से? एक तरह से देखें, प्रोफेशनल्स और एमेचोर्स में यही फर्क है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब उनका मूड नहीं होता। वो रोजाना की मश्क की बोरियत को बर्दाश्त करते हैं। जैसा कि एक कोच ने कहा था, एट सम पॉइंट इट कम्स डाउन टू हु कैन हैंडल द बोर्डम of training every day, doing the same lifts over and over and over. वाह। अच्छा, इन आदतों का खास तौर पर जब वो इतनी ऑटोमेटिक हो जाएं, कोई मनफी पहलू, कोई डाउनसाइड भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। जब कोई आदत इतनी पुख्ता हो जाए कि आप इसे बिना सोचे समझे करने लगें, तो आप फीडबैक पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। अच्छा? जी, आप बेहतरी लाना बंद कर देते हैं। मास्टरी के लिए सिर्फ आदत काफी नहीं, बल्कि हैबिट्स प्लस डिलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत है। डिलिबरेट प्रैक्टिस? जी, और इसके लिए रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू का एक निजाम होना बहुत जरूरी है। यानी बाकायदगी से जायजा लेना? बिल्कुल। जैसे बास्केटबॉल कोच पैट राइली का वो CBE प्रोग्राम था, करियर बेस्ट एफर्ट। वो खिलाड़ियों के स्टैट्स को ट्रैक करके 1% बेहतरी पर फोकस करते थे। या जैसे लोग अपना एनुअल रिव्यू करते हैं। ये अमल आपको कॉम्प्लेसेंट होने से बचाता है और आपको अपनी शनाख्त को भी लचकदार रखने में मदद देता है। क्लियर इसे कहता है, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। अपनी शनाख्त को छोटा रखें? मतलब ये कि अपनी शनाख्त को किसी एक चीज से इतना ना जोड़ लें कि आप बदलते हालात के साथ खुद को बदल ही ना सकें। लचकदार रहें। जबरदस्त। तो खुलासा ये हुआ कि छोटी एटम जैसी आदतें मिलकर वक्त के साथ वाकई बड़े नताइज पैदा करती हैं। ये एक ना खत्म होने वाला बेहतरी का अमल है। बिल्कुल। और वो 4 कानून, मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग, इस सफर में हमारे टूल्स हैं। जी। असल राज ये है कि कभी भी बेहतरी लाना बंद न करें। स्मॉल हैबिट्स डोंट जस्ट एड अप, दे कंपाउंड। वो जमा नहीं होती,
وہ ضرب کھاتی ہیں۔ بالکل، مستقل مزاجی اور مسلسل چھوٹی چھوٹی اصلاحات، ریفائنمنٹس، یہی دیرپا کامیابی کی کنجی ہے۔ مقصد صرف ہر روز پچھلے دن سے 1% بہتر ہونا ہے۔ اور شاید آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی عادت بھی ہے جسے آج توڑنا چاہیے تاکہ کل 1% بہتر ہو جا سکے؟